الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہے، رکوع نمبر 23 ہے۔ اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ تقریباً قوی امکانات ہیں کہ کل چاند ہوگا اور تراویح بھی ہوگی، بالکل قوی امکانات ہیں، تو کل انشاءاللہ تراویح بھی ہوگی۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک مرتبہ ہمیں مل رہا ہے، بڑی ہی رحمتوں و برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے امت مسلمہ سے آخری امت کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے اس مہینے میں۔ تو اس مہینے کے کیا تقاضے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، اس کے فرائض کیا ہے اس مہینے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اس مہینے میں، آپ کا معمول کیا تھا، یہ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آج کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے روزوں کی فرضیت کا ذکر ہو رہا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ روزے تمہارے اوپر اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر بھی اسی طرح کے روزے فرض تھے۔ یعنی روزے صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اس کا ذکر اللہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں پچھلی امتوں کا، تمہارے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی امتیں گزرے ہیں نا ان سب کے اوپر روزے فرض تھے، اور تمہارے اوپر بھی فرض کیا، آخری امت ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرمائی ہے کتبہ، قرآن مجید میں یہ کتاب اور کتبہ جو الفاظ آتے ہیں نا، یہ فرض کسی چیز کے فرض ہونے کے لیے آتے ہیں، جس کے اصل معنی تو ہوتے ہیں کتبہ کیا لکھنا، لکھا گیا، یعنی مطلب کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو وہ فائنل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے نا فرض کر دیا ہے رمضان کے روزوں کو، اور پھر ہمارے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں نا اس میں سے ایک روزہ بھی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو ایک 5 ارکان میں سے ایک رکن رمضان کا روزہ بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں 13 سال تھے، تو نماز تو مکے میں فرض ہوئی، وہ بھی 13ویں سال 12 سال میں، اور آپ ہجرت کرنے کے بعد سن ہجری 2 میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، مدینہ جانے کے بعد رمضان کے روزے، رمضان کے روزے فرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کے کچھ احکامات دیے ہیں۔ اس میں خالی روزہ فرض نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ کا دین جو ہے وہ حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ جو بھی حکم دیتا ہے نا اس کی ایک حکمت ہوتی ہے، اور اللہ جو بھی حکم دیتا ہے کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو بندے کے بس کے باہر ہو، اس کے برداشت کے باہر ہو، جو وہ نہیں کر سکتا۔ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اصول ہے جو بار بار اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہم اسی سورت کے آخری رکوع میں پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ اب روزے ہیں، اور یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزے فرض کرنے کے بعد اب وہاں پہ بھی کچھ آپشن رکھے ہیں، اور وہ آپشن بھی یہاں پہ 2 لفظوں یعنی 2 باتیں یہاں پہ بتا دی گئی ہیں۔ یہ تو یہ مہینہ جو ہے آپ کا چند دن کا ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن، یعنی 30-29 دن ہوتے ہیں۔ حدیث میں بات آئی کہ چاند دیکھ کے روزے شروع کرو، چاند دیکھ کے ختم کر دو۔ تو اس طرح ایام معدودات سے مراد یہاں پہ رمضان کا ایک مہینہ ہے، پورا 30 یا 29 دن کا ہوتا ہے مہینہ، ایام معدودات۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب جو سہولت فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ رمضان کا روزہ مہینہ کسی کو مل گیا تو اگلی بات آ رہی ہے وہاں جو فرما رہے اللہ تعالیٰ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو بھی رمضان کا مہینہ پا لیتا ہے اس کے اوپر رمضان کے روزے لازم ہے فرمایا رکھنا۔ اب جب قرآن نے رمضان کے روزے لازم کر دیے ہیں تو پھر ظاہر ہے کو لازم ہی رہیں گے پھر، اور اس کے اندر کوئی ترمیم کر ہی نہیں سکتا کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ روزے بعض لوگ نہیں رکھ سکتے تو ان کا کیا ہوگا؟ تھا وہ بات بھی پھر اللہ ہی کو بیان کرنی تھی کیونکہ قیامت تک کے لیے کتاب ہے۔ اگر وہ نئی بات بیان کرتا تو پھر یہ دین حکمت کا نہیں ہوتا، پھر کچھ بھی کرو، رہو مرو، کیا بھی کرو تم، وہ بات ہو جاتی۔ تو اسی لیے اللہ کیا کیا اب یہاں پہ رمضان کے روزے تو تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی رمضان کا مہینہ بھی آ گیا
اور وہ کوئی بیماری میں ہے، شدید بیماری ہے، جو وہ بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے اب؟ تو اب آگے چل کے فرمایا کہ اب رمضان کا تو مہینہ 30 دن یا 29 دن کا ایک مہینہ ہے پورا، اور جب تک وہ بیمار ہے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ روزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اس کو۔ اور پھر چھوڑنے کے سلسلے میں پہلا حکم یہ آیا تھا، جو بھی رمضان کے روزے اسے چھوٹ رہے ہیں تو وہ فدیہ ایک روزے کے بدلے میں 2 ٹائم کا کھانا جو وہ خود کھاتا ہے، وہ 2 آدمی یا ایک آدمی کو 2 ٹائم، یہ تھا حکم۔ لیکن بعد میں پھر ایک دوسرا حکم آیا، وہ آگے ہے، وہ ہے کہ اب فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، آپ صحت میں احتیاط ہو گئے، اب آپ بیماری ختم ہو گئی، تو اب آپ روزہ رکھنا ہے، آپ قضا 2۔ لیکن پہلا جو حکم تھا نا، فدیہ دے دینا، یہ حکم بھی باقی رہے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے، اور کس کے کیا حالات پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ ایک بیمار وہ ہوتا ہے کہ عارضی بیماری، اتفاق کی بات ہے کہ رمضان میں بیمار ہو گیا، بعد میں پھر شفا ہو گئی سے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ قضا کرنا ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں، کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے بیمار رہتے ہیں، ان کے لیے قضا تو کر ہی نہیں سکتے ہو، رمضان میں بیمار ہے تو رمضان کے بعد بھی بیمار ہے، اب ان کے لیے وہ حکم باقی ہے، کون سا؟ فدیے کا، کیونکہ وہ قضا نہیں کر سکتے۔ قضا تو وہ کریں گا جو رمضان میں بیمار ہوا، بعد میں الحمدللہ صحت یاب ہو گیا، ان قضا کریں گا بعد میں۔ لیکن ایک آدمی جناب علی پورے سال کے 12 مہینے بیمار ہیں، تو اس کو قضا کہاں سے کریں گا انہیں؟ اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ فدیہ۔ یہ ہے دیکھیے حکمت۔ پھر کچھ لوگ نہ تو بیمار ہیں بلکہ عمر رسیدہ ہے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کچھ لوگوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، مطلب کہ 90 سال کے یا 95 80 اگر، ان لوگوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ بھائی وہ بھی نہیں رکھ سکتے، ان کو غذا تھوڑی ہونا مگر ٹائم پہ ہونا، ضعیف ہو، تو ان کے لیے بھی کیا ہے؟ وہی فدیہ دینا ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ قضا نہیں کر سکتے آپ۔ خواتین کے لیے کیا ہے؟ اس میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، خواتین کے لیے مسئلہ ہے، اگر کوئی خاتون رمضان کے مہینے میں سحر کر کے روزہ رکھی ہوئی ہے اور وہ ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، لیکن اس کی طبیعت خراب ہو گئی، ماہواری، تو اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا۔ اب بعد وہ اس کی وہ پیریڈ ہونے کے بعد، ایام ختم ہونے کے بعد میں بعد جتنے چھٹے وہ روزہ قضا کرے گی وہ پورے، یہی مسئلہ ہے۔ اور یہی کچھ معاملہ زچہ کا بھی، زچگی ہونے کے بعد وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہیں 40 دن تک، ہے نا، تو پھر اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، بعد میں وہ کبھی بھی قضا کر سکتے۔ یہ کچھ مسائل ان کے لیے ہے۔ قضا کی بات آ رہی ہے۔ اچھا، چونکہ رمضان کے روزے کے متعلق جو اللہ کا جو حکم آیا نا آپ پہ، لازم ہے، فرمایا فل یصم، لازم ان کے اوپر روزے رکھے۔ اس کی وضاحت میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان رمضان کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے وہ چھوڑ رہا ہے، عمدن، کوئی عذر ہی نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا مگر چھوڑ رہا، رہتا ہی نہیں، تو اہمیت کیا ہے اس کی معلوم؟ ایک روزے کی، وہ ایک روزہ جو اس کا رمضان کا چھوٹا ہے، وہ زندگی بھر بھی اگر روزے رکھے گا اس کے بدلے میں وہ پورے نہیں ہوئیں گے، وہ ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے حکم کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا دوسرا، یہ بات ہے اصل میں۔ اللہ بول دیا، اور پھر اللہ یہ بھی بول دیا کہ کس کو نہیں رکھنا ہے، کیا عذر ہے وہ بھی بتا دیا یہاں پہ۔ تو یہاں کیا بات بتا دی گئی
ایک تو بیماری کی بات بتا دی گئی، اور اس میں زیادہ طور پہ جو لوگ بیمار ہیں تو ان کے اپنے جو فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں ان کے لیے، سب سے زیادہ ان کی رائے کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ دوسری جو رخصت دی گئی وہ ہے سفر۔ سفر بھی انسان کی اہم ترین ضرورت ہے۔ سفر چاہے کتنا ہی سہولت کا کیوں نہ ہو، مسائل تو پیدا ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھو آپ۔ یہ نہیں کہ بھائی پہلے گھوڑے پہ جا رہے تھے، بنڈی پہ جا رہے تھے، اب ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے برابر، سفر سفر ہے برابر۔ تو اس سفر کے دوران میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور تم سفر پہ ہو، کیونکہ خاص طور پہ جو اہل مکہ اور مدینہ تھے ان لوگوں کے معاملات پورے تاجر تھے، خاص طور پہ مہاجرین، کیونکہ وہ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ جو جاتے تھے اب تجارت کے لیے، اور پھر وہ سفر جو ہوتا تھا 2-2 3-3 مہینے کا ہوتا تھا سفر، اور پھر وہ ریگستان، ہاں یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ تو اس کو مد نظر رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بھائی رمضان کے مہینہ، بھائی وہ سفر ان کا ایسا رمضان کا مہینہ آ گیا اب تو گویا اگر 3 مہینے کا سفر ہے تو ان کو پورا 1 مہینہ سفر کا ہی چلے گا، اس میں ایک بھی روزہ نہیں ہے، تو پھر بعد میں پورے کریں گے انہوں سفر میں۔ مسافر کے لیے سہولت ہے سفر۔ کیا فرمایا ان کو مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس انہیں چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو سال کے باقی کے دوسرے جو مہینے ہیں نا اس میں پورا کر سکتے ہیں، اور وہی ان کو اجر ملے گا جو رمضان میں روزے رکھنے کا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے بھی ہے۔ رمضان میں روزے رکھو بھی اللہ ہی بولا، بعد میں بھی چھوڑے رکھو وہ بھی اللہ ہی بولا، تو اس کا مطلب کیا ہو، یہ نہیں کہ رمضان کا اہمیت نہیں بھائی وہی اہمیت ہے، کیونکہ ہمیشہ اللہ کی اہمیت، حکم کی اہمیت ہوتی ہے، یاد رکھیے کبھی بھی کوئی دن کوئی رات کو ٹائم کی اہمیت نہیں ہوتی، کبھی بھی حکم کی ہوتی ہے۔ حکم دیا رمضان ہے، صحت مند ہے تم روزہ رکھو، حکم ہوا کہ آپ بیمار ہے فلاں تو بعد میں رکھو، ختم ہو گیا بات، ایکول بات ہے۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کچھ بھی مسئلہ ہمارے پاس، دیکھیے اب آپ حکم ایک تحویل قبلے کا ہے نا، اب بولے وہ قبلہ یہ قبلہ تبدیل ہو گیا، ارے بھائی کون سا بھی قبلہ ہوں گا، ہم کو کیا کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم کے پیروکار تھے۔ اللہ بولا ادھر چہرہ کرو ادھر کر لی، اللہ بولا نہ ادھر کرو ادھر کر لی۔ اب یہ ہے اصل چیز سمجھنے کی، افضلیت کی جو باتیں کہی جاتی ہے نا وہ نہیں، بلکہ اصل اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہاں پہ اگر کوئی سفر کی حالت میں، اب اس سلسلے میں سفر، کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو بالکل قریبی ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ قریبی بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد جلد سے جلد پہنچنے کے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں اگر آپ کو سہولت ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی دقت نہیں ہے۔ اور آپ بار بار سفر کر رہے ہیں، بار بار سفر کرنے والا جہاں جدھر بھی جا رہا ہے اس کو معلوم ہے یہاں کیا ہو سکتا ہے، نہیں کوئی نیا مقام پہ جا رہا ہے، کوئی نئے سفر پہ، وہاں پہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک آدمی کا سفر پہ ہے، مثال کے طور پہ جیسا ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں، ہوائی جہاز میں کام کرنے والے، پانی کے جہاز میں کام، ان کی زندگی پوری سفر میں جائے، تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ؟ اب ان کو معلوم ہے رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے، سہولت ہے یا نہیں ہے ان کو، تو رکھ لینا چاہیے اپنے حساب سے، کیونکہ ان کی زندگی، ان کی معیشت ہی سفر ہے، اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے آپ۔ تو 2 باتیں تو یہاں پہ اللہ نے رخصت دے دی ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اب یہ بات فدیے کی تھی، فدیے کے بعد اب فدیے کو کینسل کر دیا اللہ تعالیٰ، کر کے کیا کیا، روزے قضا کرو تمہارے لیے اسی میں بہتر ہے۔ اور ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا تو یہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے نا، لیکن اگر اس سے زیادہ بھی کھلا دو کسی کو تم، خیر کا معاملہ ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ رمضان کا مہینہ، اصل جو رمضان میں تو مسائل پہ بات کر رہا ہوں آپ کو، انشاءاللہ اس کے مقاصد کیا ہے بعد میں بات کروں گا میں، وہ بھی دونوں باتیں آ رہی ہیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، آگے آیت آ رہی پھر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، نہیں اس کی ابتدا ہوئی، نزول قرآن کی ابتدا ہوئی اس مہینے میں اور رات میں ہوئی۔ ایک سورت پوری ہمارے پاس موجود ہے، لیلۃ القدر ہے نا، رات میں اس سورت کو نازل کی گئی اور وہ رات رمضان کے مہینے میں تھی جو اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس کو قرآن میں ایک تو لیلۃ القدر کہا گیا اور ایک اس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا۔ یہ سورہ بقر میں اس کو سورہ قدر میں لیلۃ القدر کہا گیا اور سورہ حامیم میں اس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا۔ ایک ہی رات کے دو نام ہیں، ایک قدر اور قیمت والی رات اور دوسری برکت والی رات ہم نے نازل کیا، دو نام آتے ہیں اس رات کے۔ فیہ القرآن، ہم نے اسی رات میں اس قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کے تعلیمات بالکل کھلی واضح ہیں اور ہدایت والفرقان، اور یہ قرآن ساتھ ساتھ ایک فرقان بھی ہے، یعنی کسوٹی بھی ہے قرباتی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی اس مہینے کو پالے اس کے اوپر روزے لازم ہے۔ پھر فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دیکھیے وہاں کیا تھا، پہلے فدیہ کا لفظ تھا، یہاں فدیہ نہیں ہے، اب روزے رکھنا ہے، یہ بات کہی گئی۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پر جو کوئی بھی اس مہینے میں اگر کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے، اسے چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں اس کی قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی احکامات تمہیں دے رہا ہے نا، اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے قطعی کہ اللہ تعالیٰ تم کو کوئی مصیبت میں ڈال دے، کوئی مصیبت میں، کوئی تنگی میں ڈال دے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، بلکہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے دین کا مزاج۔ اور یہاں بول رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، یرید کے معنی ارادہ ہے، یسر کے معنی آسانی۔ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ تمہارے لیے سہولتیں دے، ولا یرید، اور اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے بکم العسر، اللہ تمہیں کوئی مشکل میں ڈال دے، تنگی میں ڈال دے۔ یہ کلیئر کریں۔ تو یہ آیت کیا ہے، پورے دین کا مزاج ہے، یہ پورے دین کا مزاج یہی ہے کہ دین آسان ہے۔ جو حدیث میں بھی بات آئی الدین یسر، دین آسان ہے، اور قرآن میں بھی بار بار بولا ہم اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اٹھا سکتا ہے آسانی سے، ہے نا، یہ بات بھی بتا دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب دیکھیں، ہم تین باتیں بتا دی گئی ہیں مقاصد میں سے یہاں پہ۔ ایک تو ہے کہ جب رمضان کے روزوں کو تم پورا کر لو تو کیا کرو، تم اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرو۔ دوسری بات، اللہ نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے لعلکم تشکرون، اور تاکہ تم میں اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اب یہاں پہ رمضان میں نزول قرآن کا بھی ذکر ہوا، اور روزے کا مقصد کیا ہے، دونوں چیزوں کو ذرا ہم تھوڑا بازو رکھتے ہوئے پھر یہاں پہ پھر مسائل کی بات کریں گے۔ تراویح کا مسئلہ ہے۔ لفظ تراویح یہ کسی حدیث کا جملہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو آپ۔ قرآن اور حدیث کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے، قیام اللیل۔ تراویح نہیں ہے یہ۔ تراویح کیا معنی، ترویہ سے ہے، ترویہ کیا معنی، کچھ راحت سے ہے۔ تو اسی لیے کیا کرتے ہیں، 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے تھوڑی راحت لیتے ہیں، یہ مقصد ہے اس میں، ترویح یہ ہے اصل میں۔ اب اس سلسلے میں امت میں اختلاف ہے، تراویح کیا آیا یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے اس میں۔ اور پھر ہمارے یہاں پوری ذخیر حدیث میں، احادیث میں کوئی روایت ہم کو تراویح سے متعلق ایسے نہیں ملتی، کوئی حدیث بھی صحیح ہے جو اللہ نے امت کے اوپر اس کو فرض کیا، اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی بات ایسے نہیں۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ روزے فرض ہونے کے بعد تقریباً آپ 8 سال تک دنیا میں رہے، اور جب تک آپ تھے زیادہ سے زیادہ ہم کو حدیث میں جو ملتی، آپ 3 دن آپ نماز پڑھے، اس کے بعد پھر مسجد میں نہیں آیا 3 دن۔
اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پھر آپ کے انتقال کے بعد جو خلیفہ بنے ابوبکر صدیق، ان کا بھی دور خلاف 2 سال یا اس سے کچھ، ان کے دور میں بھی کوئی ہمیں ایسی بات نہیں ملتی تراویح کی فرض یا واجب یا اس کے تعداد سے، اور یہ چیز ملتی ہے ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہاں سے شروع مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اب اس کے اندر اختلاف ہے، بھئی جو چیز اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہے، خود ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں ہے، بلکہ جو بھی تھی وہ اللہ کے نبی نے صرف 3 دن پڑھے، اس کے بعد نہیں، اس کے اوپر بحث مباحثے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے سے پھر یہ چالو ہو، اس پہ بحث امت کے اندر یہ بحث ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ارشاد ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہمیں پابند کیا ہے، اور اسی طرح صحابہ کی سنت کا بھی پابند کیا ہے۔ حدیث میں بات آتی ہے نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر میری سنت، میرا طریقہ بھی لازمی ہے اور میرے صحابہ کا بھی لازمی ہے۔ اسی حدیث کو بنیاد بنا کے 20 رکعت کیونکہ صحابہ کا عمل ہے پڑھنا چاہیے، یہ بات کہی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب کوئی عمل ہی نہیں ہے، اگر ہم وہ پڑھ رہے ہیں امت، تو اس کو بدعت کہلائے گی، بدعت دین میں نیا طریقہ کہلائے گا۔ اب چونکہ صحابہ نے یہ عمل کیا ہے، اللہ کے نبی نے خود 3 دن کیا ہے، اور حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ کے بعد میں مسلسل چلتی آ رہی ہے آج تک، تو اسی لیے ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ یعنی جو عمل صحابہ کے دور میں ہوا ہے اس عمل کو بدعت نہیں کہہ سکتے آپ۔ ہاں، کوئی عمل دور صحابہ میں نہیں ہے، بعد میں ایجاد ہوا ہے دین میں، تو پھر اس کو بدعت کہا جائے گا، گمراہی کہا جائے گا۔ یہ اصول ہے، اس کو ذہن میں رکھیے آپ۔ صحابہ کی سنت، صحابہ کی روش ہمارے اوپر لازم ہے، کیونکہ دین کو سمجھنا ہے، کیونکہ دین ہم تک جو پہنچا ہے وہ صحابہ ہی کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور دین کی تشریح صحابہ نے جو کی ہے وہی معتبر رہیں گی، کوئی اور نہیں۔ آج کا کوئی فقیہ، آج کا کوئی عالم اٹھ کے دین کی کوئی ایک نئی تشریح کرتا ہے تو امت کے لیے قابل قبول نہیں ہوئیں گی۔ وہ دور صحابہ میں وہ ہونا، اور پھر دور صحابہ میں بھی وہ عمل کسی ایک آدھ صحابی سے نہیں بلکہ صحابہ کے اجماع سے ہونا۔ کوئی صحابی سے ایک عمل ہو رہا ہے، وہ آپ کو دلیل نہیں بن سکتی، صحابہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کے اوپر عمل کرنا، ثابت ہونا وہ عمل، وہ دین ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک صحابی کو لائیں گے آپ، نہیں، اس کی وہ دلیل نہیں بنے گی۔ یہ ہے کہ مسائل میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آتے ہی ہمارے پاس بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، اب روزوں سے بحث نہیں، کتنے کی روزان چھوڑ دے رہا ہوں، اس سے بحث ہی نہیں کر رہا، چھوڑنا نہیں چھوڑنے پہ بحث ہی نہیں ہے، بحث ہے تو خالی اس پہ ہے جو فرض نہیں ہے، تراویح پہ۔ دیکھو آپ، ہاں، یہ رمضان آتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس معاملے میں اعتدال کی راہ کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ بعض علماء نے، بعض ہمارے مفکرین جو ہے نا، وہ تو تراویح کو بالکل اڑا ہی دیے، تو وہ بھی غلط، اسی لیے غلط ہے کیونکہ صحابہ سے عمل ثابت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، صحابہ کا کوئی عمل مثلاً حضرت عمر کا ہے طریقہ ایجاد کرے بلکہ، تو ٹھیک ہے، حضرت عمر نے اگر یہ طریقہ ایجاد کیا ہے، اگر یہ منشأ رسالت کے خلاف ہوتا تو کیا ہوتا؟ حضرت عمر نے جو 20 رکعت تو بڑھائی ہے، سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر کے وہاں سے یہ شروع ہوئی، اگر یہ عمل منشأ رسالت کے خلاف ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس وقت صحابہ اس کے خلاف اٹھ کے ٹھہر جاتے، اے عمر یہ کیا کام کر رہے ہیں تم؟ تو صحابہ اس کے اوپر عمل کرنا حضرت عمر کے اس تجویز پہ خود اس بات کی دلیل ہے، یہ منشأ رسالت ہے۔ اس بات کو سمجھیے آپ، کیونکہ سارے صحابہ سے آپ یہ گمان نہیں کر سکتے کوئی عمل ایجاد ہو رہا ہو اور صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے ہو، ناممکن ہے یہ بات۔ اسی لیے
حضرت عمر کا عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ بھی قابل تقلید ہے۔ اب بحث کیا ہے یہاں پہ؟ اب بحث فرض یا واجب ہے، یہ بحث ہوں گی۔ اب سرے سے تراویح کا انکار کی بحث نہیں رہیں گی۔ اب جو بحث رہیں گی وہ کیا رہیں گی؟ اب کیا یہ نماز یا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے اب، اور اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ کتنے رکعت، اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے۔ میں کہ اعتدال کی بات کر رہا ہوں، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ اور یہ بحث ہونے کے بعد جو تحقیق ہے، اور جس کو جو تحقیق کر کے جو صحیح لگ رہا ہے اس وہ عمل کرے اور دوسرے کو غلط نہ بولے۔ یہ ہے اعتدال کی بات، عدل کی بات۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ نہ تو فرض ہے نہ یہ واجب ہے، بلکہ یہ اگر غور کر کے دیکھیں گے تو یہ سنت بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں اگر وہ نفل بھی ادا کی جا رہی ہے تو وہ فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور چونکہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے لہذا اس نماز میں قرآن کی تلاوت سماعت قرآن ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ دین کا منشا ہے، اس مہینے میں قرآن کو پڑھا جائے اور سنا جائے، یہ منشا ہے۔ اب کوئی پڑھ رہے ہیں پابندی سے، وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں۔ چلو ہم امت کے اجماع میں کچھ سنت بات کہتے ہیں، تو سنت کا کوئی عمل ہے اگر، تو وہ عمل بھی آپ سے اگر چھوٹ رہا ہے کبھی کبھار تو وہ گنہگار نہیں ہوتا۔ سنت کا بھی اگر سنت بھی مان لیا جائے، ایسا نفل نہیں بھی مان رہے، تو اگر وہ سنت بھی ہے لیکن اگر وہ چھوٹ رہی ہے آپ سے تو وہ اس کی پوچھ نہیں رہے گی۔ اس کے مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ ترغیب نہیں دے رہا ہوں چھوڑو، بلکہ نہیں دے رہا ہوں، آپ کو ترغیب تو یہی دی جا رہی کہ پڑھیے، لیکن اس کو فرض نہیں سمجھنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھ کے جو نہیں پڑھے بعد میں، اس کا منشا یہی تھا، اگر میں پورے رمضان میں اس کو ادا کر لیتا تو میری امت کے اوپر یہ نماز فرض ہو جاتی، اور پھر جب فرض ہو جاتی تو دن میں 5 ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم پورا رمضان میں کام یہ امت، یہ بھی ایک مزاج رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بہت دور اندیش اپنی امت کے لیے، آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا وہ، کیونکہ آپ تو باضابطہ قیام اللیل آپ کے اوپر تو فرض تھی، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، رسول اللہ پہ 6 فرض تھی تہجد قیام اللیل۔ اب اس طرح مسئلہ تراویح میں اس کے اوپر بحث کرنا، الجھنا، یہ بالکلیہ طور پہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اور نہ شریعت کا مزاج ہے۔ ذہن میں رکھیے آپ، کوئی اپنی تحقیق میں اگر وہ 20 ہے ٹھیک ہے پڑھ لیا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں 8 پڑھیے، نہ 8 پڑھنے والا 20 کو غلط کہنے کا اس کو کوئی حق ہے، نہ 20 پڑھنے والا 8 والے سے اختلاف کرنے کا کوئی حق ہے۔ کیوں؟ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے، اس کو یہ پکڑ لی آپ اس بنیاد کو تو پھر لڑائی جھگڑا نہیں، سمجھے آپ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، اصل فرض ہے۔ اس کو امت چھوڑ رہی ہے، اس کو پوچھ کے نہیں دیکھ رہا اس کو، اب لڑ رہے ہیں۔ اب یہ لڑائی کیا ہو گیا؟ اصل میں لڑائی وہ نہیں ہے، اب لڑائی تو کچھ دوسرے ہیں اس کے پیچھے، یہ کیا ہے، ہمارے ایک دوسرے کی مخالفت کرنا ہے اصل میں، اور کچھ نہیں ہے، یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ تو نماز تہجد ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو مستقل طور پہ آپ کے پاس باقی ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، قیام اللیل جس کا ذکر قرآن میں آیا، سورہ مزمل میں آیا، سورہ بنی اسرائیل میں آیا، اللہ کے نبی کے اوپر جو فرض نفل تھی سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہجد کی نماز آپ کے اوپر امت سے ایک زیادہ نماز ہے، نفل کے معنی زیادہ، وہ تہجد کی نماز قیام اللیل جس کا ذکر آیا سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا
نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اٹھیے رات کو آپ آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے زیادہ، اور اٹھ کے آپ قرآن پڑھیے، اللہ کے سامنے ٹھہریے. یہ دوسری مسئلہ کیا آیا تراویح، تو چلیے مسئلہ تراویح کا تو ختم ہو گیا نا مسئلہ الحمدللہ. اب اس کے بعد مسئلہ ہے کہ یہ ہے کیا تراویح میں پورا قرآن ختم کرنا کیا فرض ہے یا سنت ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ بھی کہیں ہمارے اوپر جناب علی حدیث میں سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ کوئی رمضان میں ہے تراویح پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم آپ یہ قرآن ختم کریں. نہیں، ایسا کوئی نہیں، بلکہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے اسی صورت میں آگے چل کے سورہ مزمل میں کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، تم جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا ہی پڑھو، اپنے اوپر بوجھ مت ڈالو. اللہ کو یہ چیز مطلوب نہیں ہے آپ کھڑے ہوئے نہ دل حاضر ہے نہ دماغ حاضر ہے آپ کا، کچھ بھی نہیں، اب پڑھ چلے آ رہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم امت بوجھ ڈال رہی اپنے آپ پہ. جب یہ قرآن یا کتنی قرآن کا ذکر نہیں ہے، قرآن کا کتنا حصہ پڑھا جا اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، بس اتنی بات کہی گئی ہے کہ جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھ لو. اور قرآن دین میں ایک اجتماعی مسئلہ ہے اور ایک انفرادی مسئلہ، اس کو بھی سامنے رکھیے آپ. یہ کیا ہے؟ صحابہ کے یہاں ہم کو ملتی ہے کہ ایک 8 دن میں بھی آپ قرآن ختم کیا کریں، ایک قرآن. حضرت عثمان غنی سے متعلق ہے یہ بات، آپ ایک ہفتے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور اسی کو کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کی کتنے دن ہوتے؟ 7 دن. تو اسی لیے قرآن کی 7 منزلیں ہیں. کتنے؟ 7 منزل. تو روزانہ ایک منزل آپ قرآن پڑھتے، اس طرح ایک ہفتے میں قرآن ہو جاتا. ابھی بتایا ایک انفرادی عمل ہے، ایک اجتماعی عمل ہے. اور یہ جو 7 دن میں ختم کرنے والا قرآن ہے نا، وہ انفرادی عمل ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے انہیں، اس کے لیے ہے. لیکن کوئی جماعتی مسئلہ ہے اس میں نہیں ہے، کیونکہ جماعت آئی تو جماعت کے اندر سبھی ہوتے ہیں، بوڑھے بچے فلاں مسائل والے یہ وہ سبھی رہتے ہیں نا. اس لیے کیا بات کہی گئی؟ یہ مسئلہ الگ ہے اجتماعی، اس میں زیادہ سے زیادہ نہیں پڑھیں گے آپ، کم سے کم ہی رہیں گا آپ کو. یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تراویح کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت، اس کے اوپر جو ہے نا کچھ میں آپ کو بات بولوں گا. یہ ہمارے یہاں 3 پارے، 5 پارے، 6 پارے، 10 پارے، 15 پارے ایک قرآن پہ. اگر انہیں اکیلا پڑھ رہا 3 پارے 10 پارے تو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے ہم کو، اجتماعی مسئلہ ہے، جماعت کے تحت ہے کم سے کم، اسی لیے بات کہی جا رہی ہے. تو پھر اب وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، اب جب ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے نا تو کئی بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں. بولتے ایک جھوٹ کو چھپانے کئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے نا، ایسا مسئلہ ہے. اب بگاڑ پیدا ہو گیا. اب بگاڑ میں ہوا کیا؟ قرآن مجید کی تلاوت کے جو آداب تھے وہ ختم ہو گئے. سب سے بڑا بگاڑ ہے. اور سختی سے منع ہے یہ تلاوت قرآن کے جو آداب ہیں پڑھنے کے، اس کی سختی سے خلاف ورزی ہو رہی ہے. میں تو اکثر اپنے خطبہ میں بیانات میں یہ عرض کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ قرآن مجید کی بے حرمتی رمضان کے مہینے میں ہو رہی. ہاں، اب آپ اندازہ لگائیے 10 پارے 15 پارے ایک قرآن ختم ہو رہی تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا؟ ہاں، اتنی بے حرمتی ہو رہی ہوگی قرآن کی.
اللہ بول رہے ہیں اپنے نبی کو جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا، جن کی مادری زبان خود عربی ہے، ان کو اللہ بول رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے نبی قرآن کو رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے، تھم تھم کے پڑھیے۔ اور ہم نے بھی قرآن کو رک رک کے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ہم چاہتے تو پوری قرآن دے دیتے تھے، لیکن ہم نے بھی کیا کیا ہے، 23 سال میں قرآن دیا ہے تم کو، لہذا تم بھی کیا کرو، قرآن کو رک رک کے، تھم تھم کے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ تم کیا پڑھ رہے ہیں آخر تمہیں معلوم ہونا چاہیے، کس کے سامنے کھڑے ہوئے، کس کا کلام ہے آپ کو، قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ گفتگو کر رہا، ہم کلام ہے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں قرآن کے ذریعے سے۔ تو اللہ سے باتیں کرنے کا یا کسی سے بھی باتیں کرنے کا طریقہ کیا ہوتا؟ بولیے، میں اور آپ بات کر رہے ہیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کچھ بات رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے کرتے نہیں، نان اسٹاپ کرتے آپ، سمجھ میں؟ کوئی اگر نان اسٹاپ کرا تو اس کو پاگل بولتے، ارے نکالو یارو، جب دیکھے بکتے رہتا بولتے۔ تو جب قرآن کا معاملہ ہے، بندہ اللہ کے سامنے سے گفتگو کر رہا ہے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کبھی عذاب کی آیتیں آ جاتی ہیں، کبھی اللہ کے غضب کی آیتیں آ جاتی ہیں، تو اس وقت تو اس کا دل تڑپ جانا چاہیے، آنکھ سے آنسو آنا چاہیے۔ تلاوت قرآن اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ ہم یہ جو ثواب کی چکر میں آ کے جو الٹا جناب علی عذاب کما رہے ہوں، ہاں قرآن مجید سے، اور پھر اللہ اس کے نبی نے ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ ڈالا ہی نہیں۔ آیت آ رہی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ آسانی ہو اور تم مشکل کر لے رہے، بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ جتنے ہمارے طریقے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے کیوں معلوم؟ کوئی بگاڑ، کوئی بیماری آتی ہے نا، تو پہلے پھر اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، یہ کیوں بیماری آیا، آخر کون سے وائرس تھے یہ، آخر اس کا پتہ لگا جاتا پہلے، ہے نا؟ اس کے بعد پھر وہ وائرس کا علاج ہوتا۔ تو ہمارے پاس یہ جو بیماری آ گئی قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کے وائرس کیا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ یہ ہم غور کریں گے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو ثواب ہے، اور دوسری بات ہم رمضان کے سوا دوسرے دنوں میں قرآن نہیں پڑھتے، لہٰذا ایک رمضان میں کم سے کم ایک تو ہو بھائی، کیونکہ اس کے بعد قرآن کھول کے دیکھنا ہی نہیں ہم کو۔ یہ ہے وائرس۔ اگر اس سے معلوم ہو جائے کہ نہیں روز قرآن میرے کو پڑھنا ہے، اس کا دماغ ادھر نہیں جاتا ایک دو قرآن ختم کرو، کیونکہ روز صبح اٹھتے اس کو قرآن پڑھنا ہے، کیسا بھی اس کا دماغ ہی نہیں جاتا میرے، کیونکہ اب رمضان کے بعد اس کو جانا ہی نہیں ہے قرآن کے قریب، یا کوئی مر گیا تو جانا ہے، اب قرآن کھولنا ہے اس کو۔ یہ ہے وائرس اصل میں امت سے، اور یہ وائرس جو آ گیا امت کے اندر قرآن کو چھوڑ دینے کا، اس کی زندگی قرآن سے کٹ گئی، دور ہو گئی، ہدایت سے محروم ہو گیا، اب خالی ثواب کی چکر میں انہیں، اب یہ پڑھ لو ثواب، وہ پڑھ لو ثواب، یہ پڑھ لو ثواب۔ حالات اتنے خراب ہو گئے، دیکھیے قرآن ہدایت کے لیے آ رہی بات، یہاں پہ قرآن ہدایت کے لیے، ہدی للناس، ہم نے اس کتاب کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ ہدایت کے اوپر عمل کریں گے تو ثواب ہے، ہدایت پہ عمل نہیں کریں گے آپ، ثواب کا تصور ہی نہیں ہے آپ کو، غلط بات ہے یہ، بالکل غلط بات ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات بتایا ہے، غور کیجیے، اب آپ تلاوت قرآن کا مقصد کیا بتایا، قرآن کیوں پڑھنا چاہیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اللہ کی کتاب ہونے کے سلسلے میں، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد قرآن نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے بچتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ متقین بولے تو اللہ نے جو کام سے روکا ہے نا، اس سے رک جانا، اس سے بچنا، اسے متقی کہتے ہیں۔ تو اللہ کیا بولا؟ قرآن پڑھنے کے بعد اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جانا، تو اس کے لیے ہدایت ہے۔
قرآن پڑھ کے جن کاموں سے اللہ روکا اگر آپ اس سے رکیں گے نہیں تو انہیں قرآن پڑھ کے بھی وہی رہتا، گمراہ ہو جاتا، انہیں راستے سے بھٹک جاتا۔ پھر کہ قرآن اپنے اندر ڈکلیئر کر دیا، اس بات کو واضح کر دیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن مجید کی تعلیمات بالکل واضح کھلی ہوئی ہے، ہر ایک کے لیے ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اپنی اپنی زبان میں اس کو۔ آدمی کو قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے آپ۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ سمجھ لیجیے آپ کے لیے ایک چانس ہے، اب کم سے کم ایک مہینے میں آپ قرآن ایک پڑھی۔ آپ کسی تراویح میں جا کے ارے الحمدللہ روزانہ آپ 1.25 پارہ 1 پارہ پڑھ رہے نا بھائی، وہاں جا کے وہاں تو آپ پڑھ لے کے آ جائیے، آپ جتنا آپ 1.25 پارہ 1 پارہ پڑھ کے آئے نا، وہ 1.25 پارے کا ترجمہ آ کے گھر میں پڑھنا آپ روزانہ۔ وہاں عربی میں پڑھ رہے ہیں آپ، گھر میں آ کے اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا بات ہوں گی؟ آپ نے 1 مہینہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا۔ اگر یہ طریقہ اپنائیں گے آپ تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کم از کم کچھ موٹی موٹی باتیں تو آ جائیں گی، آپ کم از کم آپ قرآن مجید سے پورا تو نہیں کچھ حصہ کچھ تو کچھ حاصل کریں گے ہم قرآن سے۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ جب وہاں عربی پڑھیں گے اور یہاں گھر میں آنے کے بعد ترجمہ پڑھیں گے، اردو انگریزی جو زبان آپ کو آتی ہے اس میں ترجمے موجود ہیں، آپ گھر میں آ کے ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن آپ کے سینے میں اترے گا۔ قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے، آپ کو جھنجھوڑ کے رکھتا ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو۔ نہیں سمجھیں گے آپ، کوئی ایسی زبان میں آپ کو گالی دے رہا ننگی، نہیں سمجھیں گے تو شکریہ ہی بولتے آپ اس کا، کیا بھائی شکریہ بھائی بولتے آپ کی زبان میں کیا رہے بولے بھی بھائی کیا بول رہا رہے بولتے آپ، کیونکہ آپ کو سمجھ میں آ رہی، اور کوئی ایسی زبان میں آپ کو اتنی بھیانک ننگی گالی دے رہا، آپ شکریہ ہی بول رہے ہیں اس کا، کیوں؟ آپ سمجھے ہی نہیں کیا بولا انہیں۔ اسی طرح ہم قرآن سمجھے ہی نہیں، ہم 1 پڑھے 2 پڑھے 3 پڑھے جتنے قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، کیا ہے قرآن میں نہیں معلوم۔ لوگ مارواڑی کی دکان میں کام کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بچے، وہ مارواڑی پوچھتا کہتے ارے کیا ہے رے بھائی قرآن میں، میرے کو بھی نہیں معلوم، پھر کیا گزار رہا رہے بولا انہیں، سمجھے آپ؟ کیا پڑھا بھائی اتنے دن جا کے 1 مہینہ پڑھ کیا تھا رے؟ یہ حال ہے۔ یہ ہماری اتنی بڑی بدنصیب بدبختی ہے، اس سے زیادہ ماتم کسی اور چیز پہ نہیں ہوگا کہ امت مسلمہ قرآن مجید کی اس عظیم نعمت کو چھوڑ دیے۔ اس سے زیادہ بدبختی ناقدری اور کچھ نہیں ہے کہ اتنی ایک عظیم کتاب ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو غور و فکر سے پڑھنا چھوڑ دیے۔ اس لیے ثواب کی چکر دماغ سے نکال دو آپ، یہی چیز ہم کو برباد کی ہوئی ہے، یہاں تک برباد کی ہوئی ہے تو ثواب کے کاروبار بھی ہو رہے ہیں، اب تو کاروبار چل رہے ہیں ثواب کے، بھائی ذرا یہ کام کر دو، بھائی ذرا وہ پڑھ دو، بھائی مولانا کو بلا کے روزانہ صبح میں ثواب ثواب ثواب، میرے بابا کو قرآن ختم کرو بھائی ثواب۔ ارے بھائی کیا ہے اب یہ ثواب کیا سمجھ رہے ہیں آپ ثواب کو؟ یہ آپ ثواب کے معنی بدلے کے ہیں، جو آپ نے کیا اس کا بدلہ، یہ ثواب۔ یہ کوئی جناب یاری کوئی اشلوک کوئی منتر نہیں ہے قرآن، یا پنڈی جی اب امن پڑھ لیا کچھ سمجھ میں آ رہا بس آپ کا کام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس قرآن کا تعلق آپ کی عملی زندگی سے ہے، روزانہ کی زندگی سے ہے۔ یہ ہے قرآن ہدی للناس، بولے تو یہی بات ہے، ہم نے اس کتاب میں انسانوں کے لیے ہدایت رکھی ہے ہر جگہ، اسی لیے اس کتاب کو سوچ کے سمجھ کے تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کو، تھوڑا پڑھو مگر سمجھ کے پڑھو، ہاں یہ لازمی ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف برکت کے لیے ثواب کے لیے اسی لیے رکھا ہے، سمجھے؟ اب یہ قرآن ہے، آپ 1 مہینہ یا رمضان کا مہینہ 2 پارے 3 پارے 5 پارے 6 پارے نہیں، آرام سے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، الحمدللہ بس ختم۔ معنوں سے پڑھیے، ترجموں سے پڑھیے آپ،
پوری قرآن 1 مہینے میں کم از کم، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آنے والے رمضان تک چلتے رہنا اپنا، روزانہ آپ یہ ایسے طے کر لیجیے آپ کہ 1 سال میں کتنے رکوع ہوتے ہیں روزانہ پڑھے تو آپ اتنا پڑھتے رہو، پھر رمضان تک پھر یہ قرآن کا دور. اگر یہ بنا لیں گے سسٹم آپ، اہمیت ہی نہیں ہے بھائی اس کی، دماغ میں نہیں ہے یہ بات. قرآن فرض ہے بھائی، اللہ قرآن نبی کو بولے ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو فرض کر دیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور جب علم کی بات آتی ہے سب سے پہلا علم قرآن کا ہوتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ہر ایک کی زندگی میں آنا چاہیے یہ چیز. یہ جتنی بھی باتیں ہمارے پاس اب تک کہی گئی ہے نا قرآن کی، تلاوت سے مراد 2 پارے 3 پارے 5 پارے، آپ اندازہ لگائیے انداز کیا ہے پڑھنے کا، تصور نہیں کر سکتے آپ. جہاں جتنا زیادہ پڑھ رہے ہیں آپ اتنا زیادہ بھاگ رہے انہوں. 2 پارے ہے تو 2 پارے کی اسپیڈ الگ ہے، 3 پارے ہے تو 3 پارے کی اسپیڈ ہے. سمجھ میں آ رہا کیا؟ وہ بزنی پور جا کے ٹھہرے تو سپر ایکسپریس، وہ ایکسپریس یہ ایکسپریس، ہاں سمجھ میں آ رہا، آرڈنری ایکسپریس، تو ویسا قصہ آئی ہے پورا اسپیڈ کا. اب جہاں پہ 5 پارے پڑھائے جا رہے ہیں وہاں کی تو پوچھئے مت اب آپ. اب 10 پارے تو وہاں پہ تو پوچھے مت اب آپ. 3 دن میں قرآن ختم. 15 پارے پڑھ ان کی اسپیڈ تو پوچھو مت اب آپ. 2 دن میں قرآن ختم. پھر ایک شبینہ ایک ہی رات میں پوری قرآن ختم. پھر ان کی اسپیڈ کا ہائی پاور مسائل. ہاں پوچھو مت اب آپ. وہ بیچارہ 8:30 9 بجے ٹھہر کے اس کو شہر تک کتنے گھنٹے، 8 گھنٹے پکڑ لیجیے. کیا اسپیڈ ہو گیا آج تک بولو. پھر وہ 8 گھنٹے کیا، پھر اس میں رکوع ہے سجدے ہے سب ہے نا. خالی ٹھہر کے نہیں پڑھ رہے بھائی، پھر رکوع کر رہے ہیں اس میں تسبیحات بھی ہے نا کچھ، پھر سجدے میں جا رہے ہیں اس میں بھی تسبیحات پڑھنا ہے. تو کیا ٹائم مل رہا، کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، کس انداز میں پڑھ رہے ہیں آپ قرآن. کیا مذاق نہیں ہے؟ اس کا نہیں ملے گا اس کا عذاب. سننے والوں کو پڑھنے والوں کو ثواب کے چکر میں عذاب ملے گا. ایک رات میں پوری قرآن پڑھ رہی، ارے تو اس میں بعض لوگ ایسے امام صاحب شانے بولے تو پیچھے نماز پڑھنے والے بھی شانے ہیں. کیوں کیسا؟ ابھی لوگ امام صاحب اللہ اکبر بولے، انہیں سو رہا وہاں پر اطمینان سے. امام صاحب جیسا رکوع میں گئے زپ بول کے آگے ڈر گیا. وہ بھی کوسے رکوع میں، دوسری رکعت کی رکوع میں، پہلی بھی نہیں. پہلی رکعت انہیں پڑھ لے رہے امام صاحب، دوسری رکعت کے آخر رکوع میں ڈرے. ان کے رکوع مل گیا تو قیام مل گیا، مسئلہ ہے ایک. باقی کی 1 رکعت انہیں قل اللہ بول کے شروع ختم کر دے رہا. یہ مذاق چل رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو کیا مذاق کر رہے ہیں. اللہ کا، اللہ کو غضبناک کر رہے ہیں. ہاں کچھ نہیں ہے، بس ایک کاروبار کر رہے ہیں. حافظ صاحب کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، بلا کے انٹرویو لیا جا رہا. حافظ صاحب یہ اپنا ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں، میری فیس اتنی ہے بجتے دینا. کیا اس کے پیچھے نماز ہوں گی آپ کی؟ بولو. جو حافظ جو امام کے پیچھے آپ اگر سودا کر کے اس کو کھڑا کر رہے ہیں مصلی کے اوپر، بھائی آپ کو اتنے دیں گے، آپ انہیں بول رہا نہیں بھائی اتنے سے کام نہیں چلتا. یہ سودا کر کے امام کو مصلی پہ کھڑا کر کے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ کا نمائندہ اللہ کے دربار میں، تو آپ اندازہ لگاؤ کیا ہے. اسی لیے تو بڑے بڑے علماء فتویٰ دے دیے ہے نا، ایسا لے کے نماز پڑھنے والوں کے پیچھے آپ نماز پڑھی نہیں سکتی چلیے تمہاری، بلکہ فتوی کون پوچھ کے دے گا. یہ منع ہے. ایک وبا پھیلی ہوئی وبا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حافظہ ابل گئے.
حافظاں ابل گئے. اب ظاہر ہے کہ وہ انتظار میں تھے رمضان کے 11 مہینے سے. کیسا پھر اب اس میں کیا ہو رہا؟ مسجداں فل ہے, کوئی ویکینسی نہیں ہے. اب کیا کر رہی؟ شادی خانے لے لو بھائی, گھر لے لو بھائی, تو گھر لے لو بھائی اوپر ٹیرس پہ بھائی, نہیں ہے تو گراؤنڈ ہے نا, گراؤنڈ کے اوپر چلو بھائی. یہ لوگ ہی ترغیب دے رہے ہیں اب, کیونکہ اب مسجداں تو کہیں مل رہے نہیں, ہمارا کیا ہوں گا آپ. بہرحال مسئلے یہ حالت ہو گئی. اللہ محفوظ رکھے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت رمضان کے نام سے بڑی بے ادبی ہو رہی ہے. حقائق کے علاوہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ایک رکعت قرآن پہ, یہ بھی نہیں سنے شاید اب, ایک رات ہی سنے نہیں, ہاں ایک رکعت میں بھی, ایک رکعت میں بھی قرآن. کون ڈالیے گی, یہی لوگ نکالتے ہیں. ہے ہی نہیں بھائی, کہیں بھی نہیں ہے. پہلے کہاں تھا بولو, آج سے 20-25 سال پہلے, 30 سال پہلے نہیں تھا, کہیں بھی نہیں تھا. اب حافظاں ابل گئے, ختم. ارے تم اتنے میں اتنے پڑھا تو بھائی, سب ایک دوسرے کی اس پہ چل رہا معاملہ, تھا ہی نہیں پہلے. اب سب خوش ہیں. دو چیزیں ہمارے پاس پڑے ہو گئے. رمضان میں کیا کر دیا کہ بھی تراویحوں کا بڑھاوا کر دے لوگ آگے. کون حافظ؟ اور ایک چیز کیا تھی, بکرے کے چمڑے کے لیے قربانی کو بہت بولے لوگ, گھر میں جتنے پورے ان کو دینا ہے بولے, کیونکہ 4 چمڑے ایک دیے تو یہ 2 ایسا چلا ہے تحریکیں, اور اللہ ایسا کر دیا کہ چمڑے کی قیمت 12 روپے 15 روپے ہو گئی. اب اس کے اوپر بولنا ہی چھوڑ دیا. حالات ایسا ہو گئے.